السلام علیکم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ ان کی رخصتی اس رات ہوئی جس کی صبح مسلمانوں کو غزوہ احد کے لیے نکلنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس پہلی رات گزارنے کی اجازت چاہی۔ بارگاہ رسالت سے اجازت مل گئی۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دربار رسالت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ نئی نویلی دلہن نے روک لیا۔ وظیفہ زوجہ ادا کرنے کی وجہ سے جنبی ہو گئی اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اٹھی اور اپنی قوم کے 4 آدمیوں کو بلوایا۔ وہ آگے تو بولیں، تم لوگ گوار ہو کہ حنظلہ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے۔ ان سے اس سلسلہ میں گواہ بنانے کی وجہ دریافت کی گئی تو کہنے لگی، آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان پھٹا اور اس میں حنظلہ داخل ہو گئے، پھر آسمان پہلے کی طرح برابر ہو گیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس جنگ میں حنظلہ جام شہادت نوش کر لیں گے۔ تم لوگوں کو اس صحبت پر گواہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ اس سے بچے کا تعلق ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہونے والے بچے کو ناجائز نطفہ سمجھ بیٹھو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ہتھیار سے لیس ہو کر اسی حالت میں تیزی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جنگ کی صف بندی فرما رہے ہیں۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سفیان سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ کے گھٹنے پر زوردار وار کیا، جس سے ابو سفیان نیچے آ گرا اور چیخنے چلانے لگا، ہے قریش کی جماعت، میں ابو سفیان ہوں، میری مدد کو آؤ، دیکھو حنظلہ بن ابی عامر مجھے قتل کر دے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر تھی، کسی نے بھی اس کی آواز پر کان نہ دھرا۔ البتہ اسود بن شعوب یا شداد بن اسود اس کی مدد کے لیے دوڑا اور پیچھے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے وار کیا۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ سیہد شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان شہید پڑے تھے کہ آپ کے باپ ابو عامر فاسق کا گزر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کے پاس ہوا تو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگا، میں اس جنگ سے پہلے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دین سے ڈراتا رہا اور اس کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا رہا، مگر تم نہ مانے۔ اگر تم اپنے باپ کی بات مان لیتے تو کتنی اچھی باعزت زندگی گزارتے اور تمہاری موت اپنے خاندان کے مشرف و معزز لوگوں میں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس مقتول حمزہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی مقتول ساتھی کو اچھا بدلہ دے گا تو تمہیں بھی اچھا بدلہ دے گا۔ پھر ابو عامر فاسق نے قریش کی جانب متوجہ ہو کر کہا، ہے قریش کی جماعت، تم میں سے کوئی بھی میرے بیٹے حنظلہ کا ناک کان وغیرہ کاٹ کر جسم کو بگاڑ نہ دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ احد کے تمام شہداء کے کافروں نے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹا مگر حضرت حنظلہ کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان چاندی کے تشت میں رکھ کر بادل کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ ان کی نعش مبارک کے پاس گئے تو دیکھا کہ واقعی ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے گھر تحقیق کرو کہ یہ خاص معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا۔ ان کی بیوی محترمہ نے جواب دیا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا وہ جنبی اور ناپاکی کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میدان جہاد کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اسی وجہ سے فرشتوں کی جماعت انہیں غسل دے رہی ہے۔